بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اسماء موربہ میں سے ایک اسم وہ ہوتا ہے جس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے، اور اس غیر منصرف کا اعراب ہم نے یہ پڑھا کہ رفعی حالت میں ضمہ، نصبی اور جری حالت میں فتح آتا ہے، جیسے جاء عمر رأیت عمرا مررت بعمرا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ غیر منصرف جو ہے اس پہ نہ تنوین آتی ہے نہ کسر آتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ غیر منصرف پہ نہیں آتی، نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسر آتا ہے۔ تو وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ سوال کیا کہ غیر منصرف ہوتا کیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے ایک مستقل چیپٹر جو ہے وہ اس پہ آ رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے۔ تو غیر منصرف پہ اگرچہ تنوین یا کسرہ نہیں آتا، لیکن یہ ہے اسماء موربہ میں سے، یعنی جب اس پر کچھ اعراب آ رہا ہے، بے شک اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تو اعراب چونکہ آ رہا ہے لہذا اس کو ہم مورب ہی کہیں گے، مبنی نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ تنوین کے اعتبار سے اس میں مورب کی قسمیں، تنوین کے اعتبار سے یعنی تنوین آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اسم مورب وہ ہیں جن پر تنوین آ جاتی ہے اعراب میں، اور بعض اسماء موربہ وہ ہیں جن میں تنوین نہیں آتی ہے۔ اس میں اعراب تو آتا ہے لیکن اس اعراب پہ یا تو صرف زبر یا صرف زیر یا صرف پیش، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش اس پہ نہیں آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ ایک ہوتا ہے منصرف۔ منصرف یہ باب انصرف ینصرف، باب انفعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے منصرفن، اصل کیا ہے منصرفن، اس کا معنی ہے پھرنے والا، یعنی جس کا اعراب پھرتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اور ایک ہے غیر منصرف، نہ پھرنے والا، جس کا اعراب جو ہے وہ پھرتا نہیں ہے، ایک حالت پہ قائم رہتا ہے۔ تو وہ تو ہے اس کا لغوی معنی، لیکن اس کی اصطلاحی تعریف یا اس کی جو ایک نحو کے اندر تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے، کیونکہ اسباب منع صرف میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں جو ایک ہی دو کے قائم مقام ہے، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو دو کے قائم مقام نہیں ہے۔ تو جو دو کے قائم مقام نہیں ہے اس وقت دو سببوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب بھی کسی اسم کے اندر وہ دو سبب پائے جائیں یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے، تو وہ جو ایک سبب ہے وہ بھی دو کے قائم مقام ہی ہے، تو گویا کہ ایسا ہی ہو گیا کہ جب اس میں دو سبب پائے جائے۔ تو یہ جو سبب ہیں یہ دراصل وہ صفات ہیں یا وہ علامات ہیں جو کسی بھی اسم میں پائی جاتی ہیں، کسی بھی اسم کے اندر پائے جانے والے اوصاف یا اس کی صفات یا اس کا ان مخصوص چیزوں کے ساتھ منسلک ہونا، اس کا مطلب سبب ہے۔ اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب موجود ہوں یا کوئی ایک ایسا موجود ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو جب بھی کسی اسم کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر اس کو ہم غیر منصرف کہیں گے۔ اور غیر منصرف کا اعراب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رفعی حالت میں ضمہ، نصبی اور جری حالت میں فتح، تو اس پہ کسرہ نہیں آتا ہے، اور دوسرا اس پہ تنوین بھی نہیں آتی ہے۔ جاء عمر رأیت عمرا مررت بعمرا، یا اسی طرح جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد، اسی طرح جاء عائشۃ رأیت عائشۃ مررت بعائشۃ۔
تو یہ غیر منصرف کی چند ایک مثالیں ہیں۔ اب آگے ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو منع صرف کہتے ہیں۔ منع کا منع ہوتا ہے روکنا، اور صرف کا منع ہے اس کا پھرنا۔ تو یہ گویا کہ اس اعراب کو مکمل طور پر پھرنے سے منع کرنے والے اسباب ہیں، تو نام اس کا رکھ دیا گیا ہے جی منع صرف۔ تو کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے اس میں ان 9 اسباب کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی اسم کے اندر یہ 9 اسباب میں سے 2 یا ان 9 میں سے کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یہ آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں کہ 2 کے قائم مقام کون کون سے اسباب ہیں۔ ان اسباب کے نام جو ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اچھی طرح سے اس کو ریوائز کرنا ہے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں 9 اسباب ہیں۔ ان کی تعریفیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ایک دفعہ ان کا تعارف کروا دوں۔ تو سب سے پہلا جو وصف ہے یا پہلا سبب جو ہے وہ ہے عدل۔ عدل، عدل کا لغوی معنی تو ہوتا ہے برابر کرنا، عدل یعدل، جیسے کہتے ہیں جی عدل کرنا، فیصلہ کرتے ہوئے عدل کرنا، یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ برابر کر دینا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو ظالم کو سزا دینا۔ لیکن نحو کے اندر عدل سے مراد وہ اسماء ہیں جو بغیر کسی صرفی قاعدے کے اپنے اصل اسم سے نکل کر یا اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ باقاعدہ صرف کے قواعد کے مطابق، سیغوں کے مطابق یا اوزان کے مطابق ایک سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں جائے۔ جس طرح ہمارے ہاں گردانے ہیں اور ان کے پھر سیغے ہیں، زارابا سے زارابا، زارابو، زارابت۔ لیکن یہ اسماء جو ہیں یہ بغیر صرفی قاعدے کے، تو آپ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ اہل عرب کے ہاں اس طرح کر کے بعض اسماء پائے جاتے ہیں جن کو وہ بغیر عربی قاعدے کے ایک سیغے سے یا ایک وزن سے دوسرے وزن میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جیسے ایک پہلی مثال ہے عمر۔ تو عمر لفظ جو ہے یہ اصل میں تھا عامر۔ عمر لفظ جو ہے یہ عامر تھا، اور عامر سے اس کو عمر بنا دیا گیا۔ اب عامر سے یہ جو عمر بنا ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے سامنے تو عمر ہی آتا ہے، ہم اس کے پس منظر میں نہیں جاتے کہ یہ عمر جو ہے یہ اصل میں کیا تھا۔ تو عامر سے اس کو عمر بنا دیا گیا۔ عامر اصل میں اسم فاعل کا صیغہ ہے، فاعل، فاعل ان کے وزن پر، لیکن اس سے عمر کا بن جانا یہ بغیر کسی قاعدے کے ہے، لیکن اہل عرب جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے سلاستن، سلاستن، 3 تو 3 اس سے بنا گیا لفظ ثلاث۔ اسی طرح اربعتن، اربعتن سے ثلاث و رباع۔ تو یہ لفظ اصل میں تھے سلاستن، سلاستن، کیونکہ اکیلا ثلاث جو ہے یہ 3 پر دلالت نہیں کرتا، یہ دراصل سلاستن، سلاستن سے بدل کر آیا ہے۔ تو جب ثلاث آپ کہیں گے تو اس کا معنی 3 نہیں ہوگا بلکہ 3 ہوگا۔ اسی طرح رباع جو ہے اس کا معنی 4 نہیں ہوگا بلکہ 4 ہوگا، یعنی 2 دفعہ 4 کا لفظ بولیں گے۔ اسی طرح ثلاثوں میں 2 دفعہ 3 کا لفظ بولیں گے۔ تو یہ ہے عدل، یعنی کسی اسم کا بغیر صرفی قاعدے کے اپنے اصل سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں بدل جانا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے وصف۔ وصف کا معنی آپ جانتے ہیں صفت۔ کسی بھی شخص کی کوئی صفت جو ہے وہ صفت جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ صفت بری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنا اس کو صفت کہتے ہیں۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ اچھائی بیان ہو تو ہی صفت ہوتی ہے، اگر کسی کی برائی بیان کی جائے تو بھی اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے۔ تو
جب بھی کوئی اسم جو ہے وہ صفت پر دلالت کر رہا ہو تو گویا کہ اس کے اندر غیر منصرف کے سببوں میں سے ایک سبب جو ہے وہ آ گیا. جیسے احمر، سرخ رنگ والا. احمر، کسی شخص کو آپ کہیں کہ وہ احمر ہے یعنی سرخ رنگ والا ہے، تو اس میں اس کی سرخی جو ہے اس کا اظہار کیا گیا، اس کی ایک صفت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. یا پھر اسی طرح سکران، مدہوش، اس میں بھی کسی کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ تو مدہوش ہے. تو وصف جو ہے یہ بھی ایک سبب ہے. یعنی اگر کسی اسم کے اندر وصف پایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دوسرا سبب مل جائے تو وہ پھر غیر منصرف ہو جائے گا. اکیلا اگر وصف ہو تو وہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے، وصف کے ساتھ دیگر اسباب میں سے کسی ایک سبب کا ملنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آگے تیسرا سبب ہے تانیث، یعنی کسی بھی اسم کا مؤنث ہونا. اب وہ تانیث کی علامت لفظی ہو یا الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو، کوئی بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے تانیث کی. جس طرح ہم پیچھے تانیث کی علامات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں کہ تانیث کی علامت یا تو لفظی تائے متحرکہ ہوتی ہے جیسے فاطمہ تو، یا پھر وہ الف مقصورہ ہوتی ہے یا الف ممدودہ ہوتی ہے. تو کوئی بھی علامت جو ہے وہ تانیث کی پائی جائے تو یہ بھی ایک سبب ہے. اس کے بعد پھر آگے چوتھا سبب جو ہے وہ ہے معرفہ. لیکن معرفہ میں صرف علم جو ہے، معرفہ میں علم. معرفہ کی ہم نے 7 اقسام پڑھی تھی، ان میں سے جو پہلی قسم ہے علم، یعنی وہ چیز جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا مخصوص نام ہو متعین طور پر، تو اس کو علم کہتے ہیں. اور اس کے بعد 5 نمبر پر ہے عجمہ. عجمہ سے مراد یہ اجمی ہے، اس کو عجمہ کہا گیا ہے تو باقی آپ اجمی کہہ سکتے ہیں. تو وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان کا لفظ ہو لیکن عربی میں استعمال ہو رہا ہو، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. یعنی وہ اسم جو ہے وہ معرفہ علم ہو، وہ نکرہ نہ ہو، علم ہونا چاہیے اس کو. اور چھٹی چیز جو ہے یعنی چھٹا سبب جو ہے وہ ہے جمع. تو جمع سے مراد پیچھے ہم نے جو جمع کی اقسام پڑھی ان میں سے صرف جمع منتہی الجموع جو ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا سبب ہے جمع منتہی الجموع کہ یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. اگر کسی اسم کے اندر جمع منتہی الجموع کا سبب پایا جا رہا ہے تو وہاں پر ہم دوسرا سبب تلاش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اکیلا ہی اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے کافی ہے. اور پھر آگے ہے ترکیب، اس کو کہتے ہیں مرکب ہونا. تو مرکب کی کئی ایک اقسام ہیں، ان میں سے ایک مرکب وہ ہوتا ہے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں جیسے مضاف مضاف الیہ، یا ایک مرکب وہ ہوتا ہے جس کو مرکب اسنادی کہتے ہیں جیسے رجل قائم، پیچھے ہم جو جملے کی قسمیں پڑھ کے آئے ہیں. اور ایک مرکب ایسا ہوتا ہے جو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ہوتا ہے اور 2 اسموں کو جوڑ کر ایک اسم بنا لیا جاتا ہے اور وہ پھر کسی خاص چیز کا نام اور علم بن جاتا ہے. جیسے بعل بکو، بعل بکو، تو یہ بال اور بک جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے. اسی طرح رام ہرمزو، رام ہرمزو، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، رام ہرمز. تو بعل بکو، اصل میں بال جو ہے وہ ایک الگ اسم تھا اور بک جو ہے یہ الگ اسم تھا، ان دونوں کو ملا کر بعل بک جو ہے یہ ایک جگہ کا نام، ایک شہر کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اس طرح رام ہرمز، رام الگ تھا، ہرمز الگ تھا، تو یہ بھی 2 اسموں کو ملا کر ایک علم بنا دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. اس کے بعد آگے ہے وزن فعل، فعل کا وزن، بلکہ الف نون زائدہ تان، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف نون زائد ہو، وہ تثنیہ کا الف نون نہ ہو یا مخصوص چیزوں کا الف نام نہ ہو بلکہ وہ زائد آ جائے، جیسے عثمان، سکران، سلمان، یہ جتنے اس طرح کے نام ہیں
ان سب کے آخر میں الف نون جو ہوتا ہے اس کو الف نون زائدہ تان کہا جاتا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے وزن فعل، یعنی اسم جو ہے تو اسم لیکن وہ فعل کے وزن پر آ گیا ہے، جیسے احمدو، تو احمد اسم ہے لیکن احمد افعلو فعل مضارع کے وزن پر ہے۔ اسی طرح شمرا، شمرا ہے تو اسم لیکن صرفا فعلا کے وزن پر، اس فعل کے وزن پر آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ 9 اسباب ہیں جو کسی اسم کے اندر اکٹھے ہو جائیں، دو اکٹھے ہو جائیں یا دو کے برابر ایک اکٹھا ہو جائے۔ تو دو کے برابر ایک جو ہے وہ صرف 3 ہے، ان میں سے ایک جمع منتہی الجموع ہے، یہ جمع 6 نمبر، اور دوسرا تانیث کے اندر جو ہے الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ تو یہ 2 سبب جو ہیں یہ ایک ہی دو کے قائم مقام ہے، اس کے علاوہ باقی سارے سبب جو ہیں وہ جب تک دو اکٹھے نہیں ہوتے کوئی بھی اسم جو ہے وہ غیر منصرف قرار نہیں پاتا۔ ابھی بک سے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ پہلے بھی واضح ہو چکا ہوگا، اور باقی جو چیز اگر کچھ اس میں اشکال ہے تو انشاءاللہ سوال و جواب میں ہم اس کو کر لیں گے۔ جی، کسی بھی اسم کے آخر میں تنوین آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں۔ تنوین آنے کے اعتبار سے اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 منصرف اور نمبر 2 غیر منصرف۔ منصرف کا معنی ہے پھرنے والا، یعنی جس پر تنوین بھی آتی ہے اور اس پہ کسرہ بھی آتا ہے، اور غیر منصرف سے مراد نہ پھرنے والا، یعنی جو تنوین اور کسرہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو منصرف جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے، تو جو 2 کے قائم مقام ایک ہے اگر وہ ایک ہی پایا جائے گا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن وہ اسماء جن میں 2 سبب ہونے سے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی ایک سبب ہوگا تو اس سے وہ غیر منصرف نہیں بنیں گے۔ 2 سببوں کا اکٹھا ہونا، اجتماع جو ہے جمع ہونا وہ ضروری ہے۔ اور غیر منصرف وہ ہوگا جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے، یعنی منصرف میں نہ پایا جائے اور غیر منصرف کے اندر وہ سبب جو ہے وہ پایا جائے۔ اب اسباب منع صرف ہیں کون سے؟ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے مندرجہ ذیل 9 اسباب ہیں۔ وہ کون سے 9 ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل، یہ 9 اسباب ہیں۔ تو ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جمع منتہی الجموع ہے یا پھر تانیث کے نیچے جو 2 آتے ہیں الف ممدودہ اور الف مقصورہ، یہ 3 اسباب ایسے ہیں کہ یہ ایک ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ اگر کوئی اسم جو ہے وہ جمع منتہی الجموع ہے یا کوئی اسم جو ہے وہ الف مقصورہ ہے یا الف ممدودہ ہے تو وہ غیر منصرف ہے، اس پہ نہ تنوین آئے گی نہ اس پہ کسرہ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی اسباب ہیں ان میں سے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اکیلا 2 کے قائم مقام ہو، وہ 2 مل کر کسی بھی اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں۔ تو یہ جو 9 ہیں انہیں اسباب منع صرف کہتے ہیں۔ منع صرف ایک اصطلاح ہے، صرف کا معنی ہے پھرنا اور منع کا معنی ہے منع، یعنی اس کو پھرنے سے منع کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کو پھرنے نہیں دیتے ہیں، اس پہ تنوین نہیں آنے دیتے ہیں، اس پہ کسرہ نہیں آنے دیتے ہیں، یہ اس کا معنی ہوگا۔ کوئی اسم تب ہی غیر منصرف بنتا ہے جب اس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ ان اسباب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلا سبب ہے عدل۔ عدل یہ ہے کہ کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ علم الصرف کے قواعد کے تحت جو ہے ایک سیغے سے دوسرے سیغے میں چلا جاتا ہے، جیسے ہم اسم فاعل کی گردان کرتے ہیں تو وہ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، تو اس کے باقاعدہ قواعد ہیں، اصول ہیں، رولز ہیں، تو ان کے مطابق جو ہے وہ ایک سیغے سے دوسرے میں، پھر آگے تیسرے میں، اس طرح سیغوں کے اندر وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
لیکن عدل کا مطلب یہ ہے کہ قاعدے کے بغیر، جب قاعدہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں بدلتا ہے؟ پھر یہ اس لیے بدلتا ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ اس کو بدل دیتے ہیں۔ اہل عرب کے ہاں اس کو اس کے اپنے سیغے سے نکال کر دوسرے سیغے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ پہلے زبان ہوتی ہے، اس کے بعد قواعد ہوتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ قواعد کی محتاج نہیں ہوتی، قواعد جو ہیں وہ زبان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اہل عرب کے ہاں یہ ایک معمول پایا جاتا ہے، لہذا اس کو قاعدے کی شکل میں یا کسی بھی انداز میں بیان کرنا ضروری تھا۔ تو کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے۔ جیسے عامر سے عمر، اب عمر جو ہے یہ اصل میں عامر تھا، لیکن عامر سے یہ عمر کس قاعدے کے تحت بنا ہے؟ کوئی قاعدہ نہیں ہے، بغیر قاعدے کے یہ عامر سے عمر بن گیا ہے۔ اور اسی طرح ثلاثتن سے ثلاث، تو قرآن مجید میں جو آتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو مثنا بھی ایسے ہی ہے، اثنین اثنین سے مثنا بن گیا، ثلاثتن ثلاثتن سے ثلاث بن گیا، ورباع اور اربعتن اربعتن سے رباع بن گیا۔ تو ثلاثتن ثلاثتن سے ثلاث تو کسی صرفی قاعدے کے بغیر بنے ہیں، اس لیے کہ عمر میں پہلا سبب عمر ہے، عدل ہے، یعنی ایک تو عمر جو ہے اس میں عدل پایا جاتا ہے۔ اب صرف عدل کے ہونے سے یہ غیر منصرف نہیں بننا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک دوسرا سبب بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ معرفہ، علمیت، یعنی عمر جو ہے یہ علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدل بھی ہے۔ عمر میں علم بھی سبب پایا جا رہا ہے اور عدل بھی پایا جا رہا ہے، تو دو سبب اکٹھے ہو گئے، لہذا لفظ عمر جو ہے یہ غیر منصرف بن گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا تھا وَثُلَاثُ، اس میں پہلا سبب عدل ہے اور دوسرا وصف ہے۔ وصف یعنی کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ تین تین، آپ نے جب شادی کرنی ہے تو تین تین سے کر سکتے ہیں آپ۔ تین تین کا مراد یہ نہیں کہ تین اور تین چھ، بلکہ یہ ہے کہ ایک بندہ تین سے کرے دوسرا بھی تین سے کرے، تو تین تین سے کی جا سکتی ہے، چار چار سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک وصف ہے۔ تو لفظ ثلاث اس لیے غیر منصرف ہے کہ اس کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب تو عدل ہی ہے کیونکہ یہ ثلاثتن ثلاثتن سے بن کر آیا ہے، جبکہ دوسرا اس میں سبب جو ہے وہ وصف ہے۔ تو چونکہ غیر منصرف کی بحث چل رہی تھی، تو عدل کی تعریف میں انہوں نے جو بھی مثالیں دیں، انہوں نے ہر مثال کے ساتھ دوسرا دوسرا اس میں پایا جانے والا سبب بھی بیان کر دیا، تاکہ آپ کو فائنل طور پر پتہ چل جائے کہ یہ اسم جو ہے اگر غیر منصرف ہوا ہے تو اکیلا عدل سے تو نہیں ہو سکتا تھا، اور کون سا وصف اس میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر دو سبب پورے ہو گئے اور پھر وہ غیر منصرف بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا وصف جو ہے، وہ دوسرا سبب جو ہے وہ وصف ہے، وہ لفظ جو کسی چیز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ وصف وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اس کی صفت کو ظاہر کرے۔ جیسے احمر، سرخ رنگ والا، تو اب لفظ احمر جو ہے سرخ رنگ والا یہ وصف ہے۔ کسی کے رنگ کو بیان کرنا یہ اس کی صفت ہو سکتی ہے کہ کوئی رنگ جو ہے، کوئی شخص جو ہے وہ سرخ رنگ والا ہے، یا وہ سفید رنگ والا ہے، یا وہ کالے رنگ والا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اچھی ہو یا بری ہو، کوئی بھی ہو لیکن اس کی صفت ہے۔ اب یہ لفظ احمر جو ہے صرف وصف ہونے کی بنیاد پر تو غیر منصرف نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس میں دوسرا سبب جو ہے وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا کہ اس میں دوسرا سبب وزن فعل ہے، فعل کا وزن ہے۔ احمر ہے اسم لیکن وزن اس میں فعل کا ہے، تو وہ وزن کون سا ہے؟ وہ ہے واحد متکلم، فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ جو ہے وہ افعلوا کے وزن پر آتا ہے، افعلوا انصر احمد، تو افعلوا کے وزن پر ہے۔ تو گویا کہ اس میں بھی دو سبب پورے ہو گئے، وزن فعل بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صفت بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف بن گیا۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے سکران، مدہوش، کسی شخص کا مدہوش ہونا یا ہوش میں ہونا یا ذہین ہونا یا کند ذہن ہونا یہ اس کی صفت ہوتی ہے۔
تو سکران یہ وصف بھی ہے اور دوسرا اس میں الف نون زائدہ تان ہے. تو سکران کے آخر میں جو الف نون ہے یہ زائد ہیں، یعنی یہ کسی قاعدے کے مطابق نہیں ہے. یا آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو کسی وزن پر لے کے آئیں تو یہ وزن فعل پر نہیں آتے، یعنی فا عین اور لام کے وزن پر نہیں آتے. تو سکران ہے فعلان کے وزن پر. تو فعلان میں فا عین لام کے وزن پر سین کاف اور را ہے، اور آگے الف نون جو ہے زائد ہیں. تو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ نکالنے کا طریقہ آپ قواعد النحو میں ابتدائی بحث میں پڑھ چکی ہیں. اس کے بعد پھر آگے تیسرا سبب جو ہے وہ ہے تانیث، یعنی کسی بھی اسم کا مؤنث ہونا. اب وہ اس کا مؤنث ہونا بے شک تائے تانیث کی موجودگی میں ہو یا پھر وہ الف ممدودہ اور مقصورہ کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، کوئی بھی اسم جب مؤنث کہلائے گا تو یہ تانیث کا ہونا، اگر تائے تانیث ہے تو اس تانیث کا ہونا اس کو غیر منصرف بنا دے گا. جیسے عائشہ تو مکہ تو. اب یہ عائشہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، مکہ یہ بھی مؤنث ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں معرفہ علم بھی ہیں. ان میں منع صرف کا پہلا سبب تانیث اور دوسرا معرفہ یعنی علمیت ہے. اگر تو کسی اسم کے آخر میں صرف تائے تانیث ہو لیکن وہ علم نہ ہو، جیسے مؤمنتن یا مسلمتن، وہاں پہ تانیث تو موجود ہے لیکن وہ علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو پھر ہم غیر منصرف نہیں کہیں گے. اس کے بعد چوتھا جو سبب ہے وہ ہے معرفہ، یعنی کسی اسم کا معرفہ ہونا. اور معرفہ کی ساری اقسام نہیں بلکہ معرفہ کی پہلی قسم علم جو ہے. تو کسی بھی اسم کا علم ہونا جو ہے وہ اس کو غیر منصرف بناتا ہے جب اس میں دوسرا سبب بھی موجود ہو، جیسے زینب. اب یہ زینب جو ہے یہ ایک تو معرفہ ہے اور دوسرا اس میں تانیث بھی ہے، اگرچہ اس میں تائے تانیث لفظی نہیں ہے، معنوی طور پر موجود ہے کیونکہ یہ مؤنث عورت کا نام ہے. اور پانچواں سبب جو ہے وہ ہے اجما. اجمی یا اجما ایک ہی چیز ہے. وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو، عربی کا نہ ہو، عربی کے علاوہ کسی بھی زبان کا لفظ ہو اور عربی میں استعمال ہو رہا ہو. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس زبان میں علم ہو، یعنی جب دوسری زبان کا اسم ہے تو وہ علم ہونا چاہیے، نقرہ نہ ہو یا وہ عام اسم نہ ہو بلکہ وہ علم ہونا چاہیے. جیسے ابراہیم، اسماعیل. اب یہ جو نام ہے ان میں پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے یعنی علم ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اجمع ہے یعنی اجمی اسما ہے. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سارے اسما جو ہیں، یوسف، یہ سب اجمی ہیں. اور عربی کے اندر جب یہ اسماء استعمال ہوں گے تو یہ غیر منصرف استعمال ہوں گے، ان پر نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی ان کے آخر میں کسر آئے گا. اس کے بعد آگے جو چھٹا سبب ہے وہ ہے جمع. تو جمع کے اسباب میں ساری کی ساری جمع نہیں آتی. ہم نے پیچھے جمع کی کئی اقسام پڑھی ہیں، جمع سالم پڑھی ہے، جمع مکسر پڑھی ہے، پھر جمع سالم کی دو قسمیں پڑھی ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. پھر جمع مکسر پڑھی تھی، جمع مکسر میں جمع قلت، جمع کثرت اور جمع منتہی الجموع. تو جمع کثرت کی جو جمع منتہی الجموع ہے وہ جو ہے وہ غیر منصرف استعمال ہوتی ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو. ساری جمع جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو رجال تنوین آ گئی ہے، اقلام تنوین آ گئی ہے. تو جیسے مساجد، مسابیح، مساجد، مصابیح. اب یہ دونوں وزن جو ہیں یہ منتہی الجموع کے ہیں، تو ان کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی ان کے نیچے کسرہ آئے گا. بغیر تنوین اور بغیر کسرہ کے یہ استعمال ہوں گے. یہاں لکھا ہوا ہے فائدہ، منتہی الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے اگرچہ منتہی الجموع کے بارے میں لکھا ہے لیکن آگے جا کر جو باقی سبب ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد ساتواں جو سبب ہے ہمارے پاس وہ ہے ترکیب. تو ساتواں سبب جو ہے وہ ترکیب ہے.
ترکیب کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ دو جملوں کو یا دو کلموں کو آپس میں جوڑ دینا، مرکب، جس طرح ہم پیچھے مرکب کی بحث پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو یہ ترکیب خاص ہے، یہ وہ خاص ترکیب ہے جس میں اضافت و اسناد نہیں ہوتی، یعنی نہ اس میں اضافت ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات جب دو کلمے آپس میں مرکب ہو کر آتے ہیں تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے غلام و زید، یا وہ موصوف صفت ہوتے ہیں جیسے رجل عالم، یا پھر اسی طرح وہ مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں جیسے زید قائم۔ لیکن یہ جو یہاں پہ ترکیب ہے یہ اضافت اور اسناد کے بغیر ہوتی ہے، یعنی دو اسم جو ہیں وہ مل کر کسی خاص چیز کا نام بن جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح ہی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت کم اسما جو ہیں ایسے عربی زبان کے اندر موجود ہیں، ان کی تعداد بس چند گنتی کی ہی ہے۔ تو ترکیب وہ دو کلمے جو اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم خاص نام بن جائے اور اس کے آخر میں وہی ہی کا لفظ نہ آئے، کیونکہ بعض ایسے بھی اسماء ہیں جو مرکب تو بنے ہیں لیکن ان کے آخر میں وہی ہی آتا ہے، جیسے ایک امام تھے سیبویہ نحو کے، تو سیبا وہی ہی، اسی طرح ایک امام ہے امام خالہ وہی ہی، سیبا وہی ہی، خالہ وہی ہی، تو یہ اس میں نہیں ہو، اس کے آخر میں وہی ہی نہیں آنا چاہیے، یعنی اگر وہی ہی آ جائے گا تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے اب اس کی مثال ہے، جیسے بعل بکو، تو یہ بعل بکو جو ہے، یہ بعل بک ایک شہر کا نام ہے، تو اصل میں تھا یہ بال اور بک سے مرکب ہے، بال ایک بت کا نام تھا اور بک کسی اور چیز کا نام تھا، تو انہوں نے دونوں کو ملا کر جو ہے اس کا نام جو ہے وہ بعل بک، شہر کا نام بعل بکو کر دیا۔ اور اسی طرح رام ہرمزو، رام ہرمزو، تو اس میں رام جو ہے وہ الگ تھا اور ہرمز الگ تھا، تو ان دونوں کو ملا کر انہوں نے ایک نام بنا دیا۔ اب اگرچہ یہ پورا ایک نام اسی طرح بالبک اور رام ہرمز اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک شہر کا نام ہے۔ اس کے بعد اسباب منع صرف میں سے جو آٹھواں سبب ہے وہ الف نون زائدہ تان ہے، جیسے عثمان، سقران، تو الف نون زائدہ تان کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الف نون جو فا عین لام کے مقابلے میں زائد ہوں۔ اب عثمان یہ فعلان کا وزن ہے اور سکران یہ فعلان کا وزن ہے، تو عین سا اور میم یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں، لہذا آگے جو الف نون ہے وہ زائد قرار پائے گا۔ اسی طرح سکران بھی فعلان، فا عین لام کے مقابلے میں سین کاف را ہے اور آگے الف نون ہے، تو الف نون زائدہ تان، تو یہ الف نون زیادہ تان بھی ایک سبب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وزن فعل۔ وزن فعل جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں احمر میں، یعنی کلمہ فعل کے وزن پر ہو، یہاں کلمہ سے مراد اسم ہے، کہ وہ اسم جو ہے وہ کیونکہ اسماء کی بحث چل رہی ہے وہ فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمر، تو احمر جو ہے وہ افعال کے وزن پر ہے، اس طرح لفظ احمد، احمد، احمد جو ہے وہ بھی اسم وزن فعل پر ہے، واحد متکلم کے صیغے کے وزن پر ہے فعل مضارع کے، تو احمدو بھی غیر منصرف ہے، احمرو بھی غیر منصرف ہے۔ احمرو میں ایک تو وصف ہے اور دوسرا وزن فعل ہے، اور احمد کے اندر ایک وزن فعل ہے اور دوسرا عالم ہے، تو یہاں بھی دو مثالیں انہوں نے اس کے علاوہ دی ہیں، کہ جیسے شمرا، یہ شمرا جو ہے یہ گھوڑے کا نام ہے شمرا، لیکن یہ فعل ماضی کے وزن پر ہے، جیسے فعل صرفا، تو فعل صرفا کے وزن پر ہے۔ اسی طرح دو ایلا، یہ فعلا کے وزن پر ہے، یہ قبیلے کا علم، یہ کسی قبیلے کے علم کا نام ہے، تو دونوں فعل ماضی کے وزن پر ہیں، تو دونوں علم بھی ہیں اور دونوں وزن فعل پر بھی ہیں، لہٰذا یہ دونوں اسم جو ہے غیر منصرف قرار پائیں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اس کے بعد پھر آگے غیر منصرف کے حوالے سے چند ایک چیزیں اہم جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی، کہ کون کون سے سبب جو ہیں وہ ایک ساتھ آ سکتے ہیں، یا کون کون سے سبب جو ہیں وہ دو کے قائم مقام ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آگے سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔
اور اس میں آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسباب منع صرف کے جو نام ہیں 9 کے 9 یہ آپ کو اچھی طرح سے پکے یاد ہونے چاہیے، سورہ فاتحہ کی طرح۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تاء اور وزن فعل۔ اور یاد کرنے میں کوشش کریں کہ ترتیب یہی ہو، جب آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تاء اور وزن فعل۔ تو آج ہم اپنا لیسن یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔